اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اے الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو اذا جب کم تم کھڑے ہو الی الصلاۃ نماز کے لیے، جب تمہارا اے ایمان والو جب تمہارا نماز کے لیے ارادہ ہو تو کیا کرو؟ فَاغْسِلُوا تو تم دھو لیا کرو، وجوہکم چہروں کو اپنے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو اور اس کی جمع وجوہ، وجوہ چہرے، کم اپنے، فَاغْسِلُوا وجوہکم اور تم اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وَأَيْدِیَکُمْ اور ایدیا ہاتھوں کو، کم اپنے اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافقی الی طرف المرافقی کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، وامسحوا اور تم مسح کیا کرو، برؤوسکم ساتھ رؤوسکم، رأس کی جمع رأس کہتے ہیں سر کو، رؤوس سروں کو، برؤوسکم اپنے سروں کو اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو، وارجلکم اور ارجلکم پاؤں کو اپنے پاؤں کو، الی الکعبین ٹہنوں تک اور اپنے پاؤں کو بھی ٹہنوں سمیت دھو لیا کرو، اور ان اگر تم ہو جنوباً حالت جنابت میں، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو، فَاتَّخَرُوا تو ہو پاک ہو جاؤ، فَاتَّخَرُوا تو ہو پاک ہو جاؤ یعنی غسل کر کے پاک ہو جاؤ، اور ان اگر تم ہو مرضى مریض، اور اگر تم مریض ہو بیمار ہو، او یا علا پر سفر پر، اور اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو، او یا جاء آیا احد کوئی ایک منکم تم میں سے، من الغائط بیت الخلاء سے یا رفع حاجت سے، یا تم میں سے کوئی ایک رفع حاجت سے ہو کر آیا ہو، او یا لامستم تم نے قربت کی ہو، لامستم تم نے قربت کی ہو، صحبت کی ہو، النساء عورتوں سے، یا تم نے عورتوں سے قربت کی ہو، پس لم نہ تجدو تم پاؤ ماءً کوئی پانی، تو تم کوئی پانی نہ پاؤ، فتیمموا تو تم مسح کر لیا کرو، تیمم کر لیا کرو، سعیداً مٹی سے، طیباً پاک، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، فتیمموا سعیداً طیباً تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، فامسحوا پس تم مسح کیا کرو، بوجوہکم چہروں کو اپنے، ساتھ وجوہکم چہروں کا اپنے چہروں کا مسح کیا کرو، وایدیکم اور ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کا، منہ اس سے اس مٹی سے اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا مسح کیا کرو، ما نہیں یرید چاہتا اللہ نہیں چاہتا، لیجعل کہ وہ کرے علیکم اوپر تمہارے، من حرج کوئی سختی، اور اللہ تم پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا، ولیکن اور لیکن، یرید وہ چاہتا ہے، وہ ارادہ رکھتا ہے، لیطہرکم تاکہ یطہر وہ پاک کر دے، کم تمہیں، لیطہرکم تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے، ولیتم لیتم تاکہ یتم وہ پوری کر دے، نعمت ہو اپنی، اور تاکہ وہ اپنی نعمت پوری کر دے،
علیکم اوپر تمہارے، لعلکم لعل تاکہ کم تم تشکرون شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے وضو کے فرائض اور تیمم کے احکام بیان کیے ہیں، وضو کے فرائض بیان کیے ہیں اور تیمم کے احکام، تیمم کا حکم بیان کیا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، جب بھی تم نماز کے لیے کھڑا ہو، نماز کے لیے ارادہ کرو، تو پھر فرمایا اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت کوہنیوں تک دھو لیا کرو، اپنے چہروں کا مسح کر لیا کرو اور ٹہنوں سمیت اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ وضو نماز کی شرائط میں سے ہے، نماز کی شرائط میں سے ہے۔ ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، فرمایا طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور خیانت کے مال سے، بددیانتی کے مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1874۔ اس طرح سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی نماز ہے، جنت کی چابی نماز ہے۔ مفتاح الجنہ الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الطہارہ، اور نماز کی چابی طہارت ہے۔ جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی طہارت ہے۔ یہ حدیث مبارک ہے مسند احمد بن حنبل میں، حدیث نمبر 14597، 14597۔ ابھی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے وضو کے فرائض بیان کیے۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، چہرے کو دھونا، جس طرح پہلے ذکر ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تم اپنے چہروں کو دھو لیا کرو۔ تو پہلا وضو کا فرض ہے چہروں کو دھونا، پورے چہرے کو دینا۔ اس کا آغاز یہ شروع بال سے، ماتھے کے پیشانی کے اوپر، سر کے ماتھے سے، بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یہ لمبائی میں ہے، اور چوڑائی میں ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک، یہ پوری چوڑائی میں سارا چہرہ شامل ہے۔ تو پورے چہرے کو دھونا، یہ پہلا فرض ہے وضو کا۔ دوسرا فرض ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، ہاتھ کی انگلی سے لے کر کوہنیوں تک، یہ سارا بازو میں شامل ہے۔ تو یہ بھی دھونا، یہ نماز کا دوسرا فرض ہے، یہ نماز کا دوسرا فرض ہے، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، یہ نماز کا دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض ہے چہروں کو سروں کا مسح کرنا، سروں کا مسح کرنا، یہ نماز کا فرض ہے تیسرا۔ لیکن اس کی مقدار میں اختلاف ہے، بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ پورے سر کا مسح کر لیا جائے، اور بعض کا پتہ چلتا ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کر لیا جائے۔ تو ائمہ احناف کا اس پر یہ موقف ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی سر کے چوتھے حصے کا مسح کر لینا، 4 حصے کا لے تو چوتھے حصے تک مسح کر لینا، یہ فرض پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تیسرا فرض ہے وضو کا۔ اور چوتھا فرض ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے پاؤں کو ٹہنوں سمیت دھونا، پاؤں کو ٹہنوں سمیت دینا۔ اس میں اہل تشیع شیعہ حضرات وہ پاؤں کو مسح کرتے ہیں، وہ ٹہنوں، وہ پاؤں کو نہیں دھوتے۔ تو اس بارے میں بڑی واضح احادیث اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے یہاں اللہ تعالی نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ،
یہ با حرف جار ہے، اس کے بعد رؤوسی سین زیر کے ساتھ آئی ہے. آگے وَأَرْجُلَكُمْ، ارجولا، یہاں لام کے اوپر زبر ہے، لام کے نیچے زیر نہیں آئی. اگر لام کے نیچے زیر ہوتی تو پھر یہ مسح کے تحت ہونا تھا، یعنی پاؤں کا مسح کرو، لیکن یہ لام کے نیچے زیر نہیں ہے، لام کے اوپر زبر ہے. اب پچھلا حکم دیکھیں، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، وجوہا، ہا کے اوپر وجوہا، اس کے اوپر بھی زبر ہے. پھر وَأَيْدِيَكُمْ، وَأَيْدِيَا، ایدیا یا کے اوپر بھی زبر ہے. تو یہ یعنی اسی طرح آگے وَأَرْجُلَا، اس کے لام کے اوپر بھی زبر ہے. تو یہ بھی فَاغْسِلُوا کے حکم میں ہے، یعنی اللہ تعالی نے اس کو مسح کے تحت بیان نہیں کیا بلکہ فَاغْسِلُوا کے تحت بیان کیا ہے. اس لیے وضو میں یہ چوتھا فرض ہے، پاؤں کو ٹہنوں سمیت دھونا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے. ایک حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ ہم سے آ ملے، تو اس حال میں ہم نے عصر کی نماز میں دیر کر دی تھی. وہ کہتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے کرتے عصر کی نماز میں ہم نے دیر کر دی. تو پھر ہم وضو کرنے لگے جلدی جلدی میں، اور ہم پیروں پر مسح کرنے لگے، پیروں پر مسح کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہو، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہو. یہ آپ نے 2 یا 3 بار فرمایا. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 163 سے لے کر 165 تک، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے. تو اس سے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کے مسح سے انہیں منع فرما دیا اور پاؤں کو دھونے کا ارشاد کیا، پاؤں کو دھونے کا ارشاد کیا. تو یہ قرآن و حدیث سے یہ چوتھا فرض نماز کا پتہ چلتا ہے. اس کے بعد کچھ اور بھی فرائض بعض ائمہ کہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہی 4 فرض ہیں جو اس قرآن کی آیت مبارکہ سے پتہ چلتے ہیں. پھر بعض وضو کی سنتیں ہیں، وہ آپ لکھ رہے ہیں. نمبر 1، پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 بار ہاتھ دھو لینا، 3 بار ہاتھ دھونا، یہ سنت ہے. نمبر 2، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. نمبر 3، مسواک کرنا. نمبر 4، کلی کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے سر کا مسح کرنا، یہ بھی وضو کی سنتیں ہیں. کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے سر کا مسح کرنا. پھر اس کے بعد ہے سنت، یہ 6 ہو گئے. 7، کانوں کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، جو کانوں کا مسح کرتے ہیں. پھر نمبر 8، داڑھی میں حلال کرنا، یہ مردوں کے لیے داڑھی میں حلال کرنا. نمبر 9 اور 10، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں میں حلال کرنا، ہاتھوں کی انگلیوں میں پانی ایسے گزارنا اور پاؤں کی انگلیوں میں حلال کرنا. پھر آگے آپ نمبر لکھتے جائیں. ہر عضو کو 3 بار دھونا، وضو کے ہر عضو کو 3 بار دھونا. تو یہ سنتیں ہیں، وضو کی یہ سنتیں ہیں. بعض اور وضو کے مستحبات ہیں، وضو میں نیت کرنا، تو یہ بھی یہ وضو کے مستحبات میں سے بعض چیزیں آ جاتی ہیں. دائیں عضو کو بائیں عضو سے پہلے دھونا مستحب ہے. پانی کم لینا، کم استعمال، یعنی جتنا ضرورت ہو اتنا پانی استعمال کرنا. پانی ضائع نہ کرنا، لوگوں سے باتیں نہ کرنا، بلا ضرورت وضو کرنے میں کسی سے مدد نہ لینا، وضو کے لیے خود پانی لانا، اور چہرے پر پانی سے چھپکے نہ مارنا، چھپکے جھپکے کرتے ہیں جس سے وہ لوگوں کے پر بھی پانی پڑتا ہے. اطمینان سے وضو کرنا،
مل مل کر دھونا، چہروں اور ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا، قبلہ رو کھڑے ہو کر وضو کا پانی پی لینا، تو اپنے کپڑوں کو وضو کے قطروں سے بچانا، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، وضو کے پانی میں نہ تھوکنا، 3 دفعہ سے زیادہ نہ دھونا، یہ سارے مستحبات اور وضو کے آداب میں ہیں کچھ چیزیں، لیکن وضو کے سنتیں اور وضو کے فرائض وہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالی نے بیان فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، فرمایا اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب طہارت حاصل کر لیا کرو، خوب طہارت حاصل کر لیا کرو۔ اس میں بھی میں آپ کو لکھوا دوں، یہ جو اس میں بیان ہوا ہے اس میں غسل فرض کا بیان ہوا ہے، غسل فرض کا، کہ جب تم حالت جنابت میں ہو تو خوب طہارت حاصل کر لیا کرو۔ مختلف حالتیں ہیں جن میں غسل فرض ہوتا ہے۔ نمبر 1 جنبی کے لیے، نمبر 1 جنبی کے لیے یعنی میاں بیوی نے قربت کیا، اس حالت میں غسل فرض ہوتا ہے۔ نمبر 2 عورت جب مینسی سے فارغ ہوتی ہے یا نفاس سے فارغ ہوتی ہے، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد وہ جو ایام گزرتے ہیں ان سے جب فارغ ہوتے ہیں تو اس وقت بھی غسل فرض ہوتا ہے۔ نمبر 3 جب شہوت کے ساتھ انسان کا پانی نکلتا ہے اس وقت بھی غسل فرض ہوتا ہے۔ تو یہ 3 حالتیں ہیں غسل کے فرض ہونے کی۔ غسل کے فرائض، غسل کے فرائض بھی آپ لکھ لیں۔ غسل کے فرائض 3 ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، کلی اس طرح کرنا کہ حلق تک پانی جائے، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا جو اوپر تک ہڈی نرم اور ہڈی ہوتی ہے یہاں تک ناک میں پانی جائے، نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 فرض ہوتے ہیں غسل میں۔ پھر اس میں جو غسل کا مسنون اور مستحب طریقہ ہے وہ میں سارا آپ کو بتا دوں۔ نیت کرنا، یعنی غسل کی نیت کرنا، بسم اللہ سے ابتدا کرنا۔ نمبر 3 دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا۔ نمبر 4 اگر بدن پر نجاست لگی ہو اسے دھونا۔ نمبر 5 استنجا کرنا، خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ نمبر 6 پھر وضو کرنا، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طرح وضو کرنا، اور پاؤں کی جگہ چھوڑ دے، پاؤں کو دھونا چھوڑ دے، پاؤں آخر میں غسل کے بعد دھوئیں۔ اور پھر نمبر 7 3 بار سارے جسم پر پانی بہانا۔ یہ مستحبات اور سنت میں آپ کو سارے بتا رہا ہوں۔ پانی بہانے کی ابتدا سر سے کرنا، سر سے پانی بہانے کی ابتدا کرنا، اس کے بعد دائیں کندھے کی طرف پانی بہانا، پھر بائیں کندھے کی طرف پانی بہانے کے بعد پورے بدن پر 3 بار پانی ڈالنا۔ اور نمبر 11 ہے وضو کرتے وقت اگر پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب آخر میں دھونا، وضو کرتے وقت پاؤں نہیں دھوئے تھے تو بعد میں دھو لینا۔ اس میں شاور کے ساتھ بھی آپ غسل کر سکتی ہیں، اور اگر بیٹھ کر کریں تو اس میں زیادہ خواتین کے لیے وہ کیا کہتی ہیں، زیادہ اس میں ادب ہے، اگر بیٹھ کر کریں با ادب طریقے سے، لیکن کھڑے ہو کر کر لیتے ہیں شاور سے تو اس سے بھی ہو جاتا ہے غسل۔ تو اسی طرح اگر غسل کرنے والی عورت کے سر کی جڑوں تک پانی بالوں کو کھولے بغیر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری نہیں، لیکن اگر نہیں پہنچتا تو پھر بال کھولنا ضروری ہوں گے، پھر بال کھولنا ضروری ہوں گے۔ تو یہ سارا میں نے آپ کو غسل کے بارے میں بتا دیا۔
اس کے بعد تیسرا مسئلہ اس میں بیان ہوا اس آیت مبارکہ میں، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا۔ 4 حالتیں بیان کی ہیں تیمم کے بارے میں کہ اگر یہ 4 حالتیں ہیں، تم نے پانی نہیں پایا تو تم پھر تیمم کر لو۔ پہلا فرمایا مریض کی حالت میں، اگر کسی کو مرض ہے، مثلا کسی کو کوئی فالج ہے یا کسی کو کوئی اور کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا کوئی ایسا مرض ہو گیا جس میں پانی استعمال کرے تو اس کے مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے یا اس کی موت واقع ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس حالت میں اگر ڈاکٹر نے اجازت دی ہے تو وہ تیمم کریں، اس کے لیے تیمم کی رخصت ہے شریعت میں۔ اور دوسری حالت بیان کی سفر، اگر کوئی بندہ سفر پر ہے یعنی اس سے پانی 1 میل کے فاصلے پر ہے، یا شرعی وہ عام جو آج کل کا شرعی 1 میل کا مقدار اور آج کل کا جو انگریزی وہ 1.5 میل کے برابر، اس سے پانی 1.5 میل کی مسافت پر ہے، وہ تقریباً بن جاتا ہے 2-2.5 کلومیٹر، یعنی اتنے کلومیٹر کی مسافت پر اس سے پانی ہے اور اس کو پانی نہیں ملتا، اس کو پانی ملنے میں دقت ہے، مشقت ہے، تنگی ہے، تو وہ تیمم کر لے، تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا او جاء احد منکم من الغائط، یا وہ رفع حاجت سے آیا ہے، رفع حاجت سے آیا ہے تو پانی نہیں ملتا، نماز کا وقت گزر رہا ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، گرد و نواح میں کہیں اسے پانی نہیں مل رہا، تو اس حالت میں بھی تیمم کر لیں، اس حالت میں بھی کیا کہتے ہیں تیمم کر لیں، اس حالت میں بھی وہ تیمم کرے گا۔ اور چوتھی صورت ہے اولا مستم النساء، یا تم نے عورتوں سے قربت کی ہو یا بیویوں سے قربت کی ہو، مثلا ٹھنڈک کا موسم ہو، سرد موسم ہو، اگر بندہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا یا غسل کرے گا بیویوں سے قربت کی شکل میں، تو اس کی جان کا خطرہ ہے، بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں بھی اللہ تعالی نے اجازت دی ہے، تیمم کر سکتا ہے، تیمم کر سکتا ہے، یعنی نماز تیمم میں کر کے پڑھ سکتا ہے۔ تو فرمایا آگے فرمایا تیمم فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کرے۔ اب پاک مٹی کی کیا صورت ہے، یہ اس میں آپ کو حدیث مبارک بھی ایک لکھوا دوں تیمم پاک مٹی کے بارے میں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے، پاک مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے، ہوا اس کو 10 سال تک پانی نہ ملے، ہاں اس کو 10 سال تک پانی نہ ملے، سو جب اس کو پانی مل جائے تو وہ اس سے اپنی کھال تر کرے، یعنی وضو کر لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 124، اور سنن ابی داؤد میں ہے حدیث نمبر 132۔ تو یہ مٹی جو ہے یہ پاک کرنے والی ہے، لہذا اس سے بھی وضو، اس سے تیمم ہو جائے، تیمم کرے گا اس سے، پاک مٹی سے۔ اب وہ کیسی مٹی ہونی چاہیے وہ آپ لکھ لیں، وہ جو مٹی ہے جن سے زمین میں سے کسی بھی پاک چیز کے ساتھ کی جائے، یعنی کسی بھی چیز کا جس کا زمین کے ساتھ تعلق ہے، زمین کی جن سے ہے اور وہ پاک ہے، نہ پاک نہیں ہے، پلید نہیں ہے، اس پر کوئی لید، کوئی پیشاب وغیرہ کوئی اس طرح وہ ناپاک نہیں ہے، تو اس سے مٹی کی جن سے ہو وہ چیز، تو اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ مٹی سے، پتھر سے، ریت سے، روڑے سے، اینٹ سے، جو بھی مٹی سے بنے ہوئے ہیں، یا گرد و غبار دیواروں پر ہوتا ہے وہ بھی پاک ہے، تو اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ سونا، چاندی، لکڑی، ان چیزوں سے تیمم نہیں ہوگا۔
ان چیزوں سے تیمم نہیں ہوگا. اب تیمم کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرما دیا. فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، تم اس مٹی سے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو مسح کر لو. اس مٹی کو اپنے ہاتھوں اور چہروں سے مسح کر لو. وہ آپ کو میں بتا دوں مسنون طریقہ تیمم کا. دونوں ہاتھوں کی کشادہ انگلیاں کر کے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر ان کو جہاں بھی مٹی ہو، مٹی، ریت، پتھر، جہاں بھی ہو گرد و غبار، تو وہاں آپ نے ایسے زمین پر مارنا ہے، پھر اس کو جاڑ لینا ہے. اور پھر جیسے میں نے آپ کو وضو کا بتایا، اپنے یہ شروع بال سے لے کر پورے چہرے پر ایک بار پھیر لینا ہے، تو یہ آپ کا چہرے کا مسح ہو جائے گا. پھر دوسری بات، ہاتھ کو مٹی پر مارنا ہے اسی طرح، تو اس سے آپ نے دائیں بازو کو پہلے شروع بازو سے لے کر کوہنوں تک مسح کر لینا ہے، پھر دوسرے ہاتھ سے دوسرے بازو کو آپ نے کوہنوں تک پھیر لینا ہے. تو یہ مسح کرنے سے آپ کا یہ تیمم ہو جائے گا. پھر آگے اللہ تعالی نے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر کوئی تنگی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا. آج جو ہم دین کے اندر سختیاں دیکھتے ہیں، تشدد دیکھتے ہیں، وائیولنس دیکھتے ہیں، تو یہ دراصل متشدد علماء کا پیدا کرتا ہے. جن لوگوں نے گہرائی سے دین کو نہیں سمجھا، دین کو نہیں پڑھا، وہ زیادہ تشدد پیدا کرتے ہیں، تنگی پیدا کرتے ہیں دین میں تشدد پیدا کرتے ہیں، دین میں افراط تفرید پیدا کرتے ہیں. جبکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تم پر تنگی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. یعنی یہ اللہ کا ارادہ ہی نہیں ہے اللہ کا کہ وہ تم پر کسی بھی طرح کی کوئی تنگی کرے. اللہ کے احکام ہیں، عبادات ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے راحت ہے، ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور اللہ تعالی نے اس میں ہمیں ہر طرح کی سہولت دی ہے. پھر آگے فرمایا وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اللہ کا تم پر تنگی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوب پاک کرنا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے. اللہ کا تمہارا ارشاد یہ ارادہ ہے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی نعمت تم پر پوری کر دے، اپنی نعمت تم پر پوری کر دے. وہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اپنی تم پر نعمت پوری کر دے. یعنی یہ جو احکام کی تعمیل تم پر اچھی طرح ہو جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کی شریعت آخری ہے، تو ہر مسئلہ میں آپ کی شریعت کا اہتمام ہو گیا ہے، ہر مسئلہ میں کامل احکام ہمیں مل گئے ہیں. پھر آگے فرمائے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آسانیاں، یہ سہولت ہمیں دے رہے ہیں تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور اللہ کی ناشکری نہ کرو. اس کے بعد فرمایا سورۃ النساء، سورۃ المائدہ آیت نمبر 7 وَاذْكُرُوا اور اذکرو تم یاد کرو نعمت اللہ، نعمت اللہ کی، علیکم اوپر تمہارے. فرمایا اور تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. وَمِيثَاقَهُ اور عہد کے اس کے، اور اس کے عہد کو یاد کرو. الذی وہ جو وَاثَقَکُم جو اس نے پختہ عہد لیا تم سے، بھی جس کا، اور تم اس کے اس عہد کو پورا کرو جو اس نے تم سے پختہ وعدہ لیا. اذ جب قلتم تم نے کہا سمعنا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی. جب تم نے کہا کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی. وَاتَّقُوا اور اتقوا تم ڈر جاؤ اللہ سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور تم اللہ سے ڈر جاؤ. اِنَّا بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کی باتوں کو. بے شک اللہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے.
اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی شکل میں، آپ کی ختم نبوت کی شکل میں، آخری شریعت کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، دین کی شکل میں، جو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ہیں، اور میں یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کر دی ہیں، اس نعمت کو یاد کرو۔ یہ اتنی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرما دی ہے، تو اس نعمت کی ناشکری نہ کرو، اس نعمت کو نظر انداز نہ کرو، اس نعمت کو نہ جھٹلاؤ۔ اور آگے فرمایا وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس وعدہ کو یاد کرو، اس پختہ وعدے کو جو اس نے تم سے لیا تھا، جو پختہ وعدہ اس نے تم نے لیا، تم اس عہد کو یاد کرو۔ اس میں مفسرین نے مختلف وعدے بیان کیے ہیں۔ ایک انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے وعدہ مراد ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر کے جانے لگے تو آپ نے اہل مدینہ سے وعدہ لیا تھا کہ کیا تم میری بات مانو گے، میرا حکم مانو گے؟ تو اس وقت اہل مدینہ نے سب نے وعدہ لیا، سب نے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کا حکم مانیں گے۔ تو اس وعدہ کی طرف اشارہ اللہ تعالی نے کیا ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد جو اللہ تعالی نے عالم ارواح میں سارے بنی نوع انسان سے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ساری ارواح نے بولا تھا کیوں نہیں یا اللہ، تو بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو اس وعدے کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا تھا کہ تم رب کو مانو گے اور اس کے احکام کو مانو گے، تو اب اس عہد کو پورا کرو، اس وعدہ کو پورا کرو جو تم نے اللہ سے وعدہ لیا تھا۔ پھر فرمایا اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا کہ یا اللہ ہم نے تیرا حکم سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، فرمایا تم نے اقرار بھی کر لیا تھا اور مان بھی لیا تھا کہ یا اللہ ہم نے تیرا حکم سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی، ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو جب تم نے اقرار بھی کر لیا اور اس کو تسلیم بھی کر لیا تو پھر اپنے اس وعدے کو پورا کرو، پھر اپنے اس عہد کو پورا کرو۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ ساتھ ہی اللہ تعالی نے تقوی کی تعلیم کر دی، کیونکہ تقوی کا معنی ہی یہی ہے کہ اللہ کی معاصی سے، اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، جن کاموں سے اس نے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچا جائے، یہ تقوی کی روح ہے۔ تو فرمایا تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے، جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے، اگر اس میں اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہے، اللہ کی محبت کا، اس کی اطاعت کا، اس کی فرما برداری کا جذبہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، تمہاری نیتوں سے واقف ہے، اور اگر اس میں اللہ کی نافرمانی ہے، اس کی معصیت ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی جانتا ہے۔ تمہیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، تو اپنے ارادوں کو، اپنی نیتوں کو، اپنے اعمال کو کھرا اور سچا کر لو، کھرا اور سچا کر لو، اس میں بلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔